السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے پاسٹ اور فریش امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم سی کیوز کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس یونٹ سے زیادہ ایم سی کیوز جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پچھلے ایگزامینیشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے۔ اگر چانسز ہو پرانے ایم سی کیوز کے آنے کا تو آپ نے جو ہے اس کو پہلے سے یاد کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ دوستوں کے ساتھ پاسٹ اور فریش ایم سی کیوز کو شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ساتھ ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اے گروپ آف پیپل لیونگ ٹوگیدر اینڈ شیئر کامن ریسورسز از نون ایز۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک مجموعہ جو کہ اکٹھے رہتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز کو شیئر کرتے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی کہتے ہیں، اپارٹمنٹ کہتے ہیں، یونیورسٹی کہتے ہیں یا کمیونٹی کہتے ہیں؟ تو اس کو کمیونٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپشن ڈی از کریکٹ۔ MCQs number 2. The disorientation that people experience when they come in contact with a fundamentally different culture and can no longer depend on their taken for granted assumptions about life known as۔ کہتے ہیں وہ سچویشن جس میں جب لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ان کو جو ہے مختلف کلچر کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کسی انجانے جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے جو کلچر ہے وہ آپ کو نئے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نئے کلچر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اس ٹائم۔ تو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپشن اے دیا گیا ہے کمیونٹی شاک، آپشن بی دیا گیا ہے کلچرل شاک، آپشن سی دیا گیا ہے سوسائٹل شاک اینڈ آپشن ڈی دیا گیا ہے نن آف دا ابو۔ تو کریکٹ آپشن اس میں ہمارے ساتھ آپشن بی آتا ہے، وچ از کلچرل شاک۔ کلچرل شاک کا میں نے آپ کو یونٹ میں بھی بتایا تھا کہ کلچرل شاک یوزولی ہمارے ساتھ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جب ہم ایک جگہ سے ہجرت کرتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ ہمارے پرانے جہاں پر ہم رہتے تھے اس سے بہت زیادہ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں کے جو قانون و قواعد ہوتے ہیں، وہاں کے جو کلچر رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں لوگوں کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو جو ہے وہ جگہ وہ لوگ انجانے جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلچرل شاک کہتے ہیں، which is option B is correct۔ MCQs number 3. Dash is the conviction that people hold to be true۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جو ہے ہمیشہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو آپشن اے دیا گیا ہے ویلیو، آپشن بی دیا گیا ہے بلیو، آپشن سی دیا گیا ہے کلچر اینڈ آپشن ڈی از آل آف دا ابو۔ تو آپشن بی اس میں ہمارے ساتھ کریکٹ آتا ہے، وچ از بلیو، ٹھیک ہے؟ بلیف جو ہے یہ ہمارے ساتھ پرانے جو بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بڑوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ ٹریڈیشن بن گئی ہوتی ہے، ایک روایت بن گئی ہوتی ہے اور جس کو سب لوگ مانتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بلیوز، ٹھیک ہے؟ MCQs number 4. Dash is the systematic and scientific study of human social life۔ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے جس میں ہم سسٹمیٹک اینڈ سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں ہیومن سوشل لائف کے بارے میں۔ تو آپشن ہمارے ساتھ دیے گئے ہیں جس میں آپشن اے ہے سوشیولوجی، آپشن بی اینتھروپولوجی، آپشن سی ہسٹولوجی اینڈ آپشن ڈی نن آف دا ابو۔ تو کریکٹ آپشن اے آتا ہے، وچ از سوشیولوجی۔ سوشیولوجی یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹمیٹک اور سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومن سوشل لائف کے بارے میں، جس میں ہم ہیومن کی سوشل لائف کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ MCQs number 5.
द मैरिज ऑफ वन मैन टू वन वमेन इज कॉल्ड। जब एक मर्द एक औरत से शादी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? मोनोगेमी, पोलीगेमी, पोलीएंड्री या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 5 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज मोनोगेमी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs नंबर 6, कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स होल दैट इंक्लूड। कहते हैं वो कल्चर जिसमें हमारे साथ कम्प्लेक्स चीज़ें शामिल होती है तो वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी आइडिया, ऑप्शन सी बिलीव, ऑप्शन डी ए बी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 6 में हमारे साथ ऑप्शन ई आता है विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। कल्चर में हमारे साथ नॉलेज भी होता है, आइडियाज़ भी होती है और बिलीव्स भी होते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 7, सोशियोलॉजी लीड्स नर्सिस टू अंडरस्टैंड देश। सोशियोलॉजी के ज़रिए नर्सिस को क्या फ़ायदा होता है? नर्सिस किस चीज़ के बारे में जो है अंडरस्टैंड करते हैं जब वो सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर, ऑप्शन बी ह्यूमन ग्रुप्स, ऑप्शन सी सोसाइटी, ऑप्शन डी सोशल इंस्टीट्यूशन या ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ई आता है विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, MCQs नंबर 8, द कल्चर विच कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़ इस कॉल्ड। वो कल्चर जो कि आइडियाज़ पर मुश्तमिल हो, ठीक है, जिसमें हम आइडियाज़ को क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है मटीरियल कल्चर, ऑप्शन बी नॉन मटीरियल कल्चर, ऑप्शन सी कल्चर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो वो कल्चर जो कि आइडियाज़ पर मुश्तमिल होता है तो उसको हम नॉन मटीरियल कल्चर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 9, द थिंग्स विच हैव फिजिकल फॉर्म आर। वो मतलब वो चीज़ें जिसकी जो है फिजिकल किस्म हो, मतलब फिजिकली वो मौजूद हो। ठीक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उन चीज़ों को मटीरियल कल्चर कहते हैं, नॉन मटीरियल कल्चर कहते हैं, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ मटीरियल कल्चर। ठीक है, MCQs नंबर 10 की तरफ जाते हैं। कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर परमिट्स। पाकिस्तानी कल्चर में क्या चीज़ें हैं? पोलीगेमी, मोनोगेमी, बोथ ए बी या नन ऑफ द अबव। पोलीगेमी मतलब एक मर्द जो है बहुत सारी औरतों के साथ शादी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक मर्द एक औरत से भी शादी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन MCQs नंबर 10 में, तो वो हमारे साथ क्या है? पोलीगेमी भी कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान कल्चर परमिट्स, हम पोलीगेमी भी कर सकते हैं और मोनोगेमी भी कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ पोलीगेमी। मोनोगेमी तो हम करते ही करते हैं, एक शादी तो सब लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इजाज़त है। तो पोलीगेमी जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आता है। MCQs नंबर 11, कल्चर एंड सोसाइटी आर। हमारे साथ जो कल्चर और सोसाइटी है ये क्या है? इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है? इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। क्या ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? बोथ आर डिफरेंट या बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 11 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है जो कि एक दूसरे के साथ लिंक है, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, MCQs नंबर 12, सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ। सोसाइटी जो है ये किस चीज़ का नेटवर्क है? सोशल रिलेशनशिप का, पॉलिटिकल रिलेशनशिप का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन ए आता है विच इज़ सोशल रिलेशनशिप। MCQs नंबर 13, मैन लिविंग अ सोशल लाइफ हैज़ प्रोड्यूस। मैन लिविंग अ सोशल लाइफ हैज़ प्रोड्यूस। मैन जो है ये सोशल लाइफ को गुजारते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कल्चर को बनाते हैं, सोसाइटी को बनाते हैं, कम्युनिटी को बनाते हैं या सिस्टम को बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ सोसाइटी। ठीक है, MCQs नंबर 14 हमारे साथ है। कहते हैं कि सोसाइटी रेफर टू। सोसाइटी से क्या मुराद है? तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन ए आता है विच इज़ इंटर रिलेशन ऑफ पीपल। लोगों का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का होना या एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का होना, तो इसको कहते हैं सोसाइटी। ठीक है, MCQs नंबर 15, मटीरियल कल्चर इज़ ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ। हमारे साथ जो मटीरियल कल्चर होता है तो इसमें हमारे साथ हमेशा क्या क्या चीज़ें होती है? आइडियाज़, नॉलेज, स्किल ऑफ मैनकाइंड या नॉन मटीरियल कल्चर या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 15 में हमारे साथ ऑप्शन
ای آتا ہے وچ از آل آف دا ابو. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے ساتھ ساری چیزیں آتی ہیں مٹیریل کلچر میں. MCQ 16 سوشیولوجی از دا اسٹڈی آف. سوشیولوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ بہت ہی آسان MCQs ہے. سوشیولوجی میں ہم سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں، سوسائٹی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپشن بی اس میں کریکٹ آتا ہے. MCQ 17 A Pakistani nurse tries to speak with a Chinese client who cannot understand the English language. The effectively communicate to a client with a different language. Which of the following should the nurse implement? ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی نرس ہے جو کہ چائنیز کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو چائنیز کلائنٹ ہے وہ بات چیت انگلش کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن کلائنٹ کے ساتھ کرنے کے لیے کون سا ڈفرینٹ لینگویج میں افیکٹو کمیونیکیشن کرنے کے لیے جو نرس ہے وہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ فالو کرے گا، امپلیمنٹ کرے گا. آپشن اے ہیو این interpret to translate. Option B speak slowly. Option C speak loudly and closely to the client. And option D speak to the client and family together. تو کریکٹ آپشن MCQ 17 میں ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے. مطلب کلائنٹ کیا کرے گا؟ کلائنٹ ان کو ٹرانسلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی. MCQs number 18. The nurse is providing instruction to a client about the frequency and dosages of the take-home medicines. When conducting the teaching, the client continuously turns away from the nurse. The nurse should do which of the following appropriate action? ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ایک نرس ہے جو کہ اپنے کلائنٹ کو ٹیچنگ جو ہے ان کو ٹیچ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے گھر میں میڈیسنز کیسے لینے ہیں، لیکن اس دوران جو کلائنٹ ہے وہ مسلسل جو ہے ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نرس ہے ان کی باتوں کو کیا کر رہا ہے، اس کو غور سے نہیں سن رہا. تو نرس کو کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیشن میں؟ آپشن اے واک اراؤنڈ دا کلائنٹ سو دیٹ دا نرس کین کانسٹنٹلی فیس دا کلائنٹ. آپشن بی کال دا اٹینشن of the client by speaking loudly. Option C continue with the instruction then conforming client understanding. Option D hand over a written instruction and discuss only what their client does not understand. ٹھیک ہے، تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ MCQ 18 میں آپشن سی آئے گا. وہ کیا ہے؟ آپشن سی میں ہم کیا کریں گے؟ کنٹینیو ود دا انسٹرکشن ہم ان کو دیتے رہیں گے اور پھر آخر میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. MCQ 19. The ambulatory care nurse is discussing pre-operative procedure with a Pakistani American client who is scheduled for surgery the following week. During the discussion, the client continuously smiles and nods the head. How should the nurse interpret this non-verb behavior? کہتے ہیں کہ ایک نرس ہے جو کہ پاکستان میں امریکن کلائنٹ کو کیا کر رہی ہے، پاکستانی امریکن کلائنٹ کو کیا کر رہی ہے، ان کو پری آپریٹو پروسیجر، آپریشن سے پہلے کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ان کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائنٹ ہے وہ اسمائل کر رہا ہے اور سر کو ہلا رہا ہے، اوپر نیچے کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ نرس جو ہے اس سے کیا مطلب لے گا. ٹھیک ہے، تو آپشن اے دیا گیا ہے این ایکسیپٹنس آف دا ٹریٹمنٹ. آپشن بی کلائنٹ انڈرسٹینڈنگ آف پری آپریٹو پروسیجر. آپشن سی ریفلیکٹیو کلچر ویلیوز. آپشن ڈی کلائنٹ ایگریمنٹ ٹو دا ریکوائرڈ پروسیجر. تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ MCQ نمبر 19 میں آپشن سی آئے گا which is reflecting a culture values. ٹھیک ہے. MCQs number 20. A nurse is caring for a client who has symptoms of chills, fever, nose sweating, headache, nasal congestion and stiffness, and pain in the shoulder, upper back, neck and back of the head that are common in a culture and is called is syndrome of Went. This is an example of which of the following: culture shock, culture bound syndrome, culture awareness یا culture bias. تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ MCQ 20 میں آپشن بی آئے گا which is culture bound syndrome. ٹھیک ہے، آپشن بی ہمارے ساتھ کریکٹ آئے گا. MCQ 21.
The concept of cultural differences between nurse and the patient is observed by the following nurse theorist while working with the emotionally disturbed children. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ concept of culture differences کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے نرس اور پیشنٹ کے درمیان، تو اس کو ایک نرس تھیورسٹ نے آبزرو کیا تھا. تو وہ نرس تھیورسٹ کون تھے؟ ٹھیک ہے، ان کا نام بتائے. آپشن اے ڈاکٹر میڈلین لیننجر، ٹھیک ہے. آپشن بی لینڈا ہال. آپشن سی فلورنس نائٹنگل. آپشن ڈی رانا لیاقت علی خان. تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ MCQ 21 میں آپشن اے آتا ہے which is ڈاکٹر مینڈلین لیننجر. ٹھیک ہے. MCQ 22 the purpose to study culture in nursing is. نرسنگ میں ہم کلچر کو کس مقصد کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں؟ to know about the different cultures. آپشن بی to provide culture specific care. آپشن سی to celebrate culture festivals. آپشن ڈی all of the above. ٹھیک ہے، آپشن ڈی ہمارے ساتھ کریکٹ آتا ہے. MCQ 22 میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے؟ آپشن بی آتا ہے which is to provide culture specific care. ٹھیک ہے. MCQ 23 the usual and expected behavior of individual in the society is called norms, value, beliefs, all of the above. تو اس میں ہمارے ساتھ مطلب ہم سوسائٹی میں لوگوں سے جو یوزول اور ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کا کیا کرتے ہیں، ان سے جو ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سوسائٹی میں اس طرح سے بیہیو کرے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نارمز کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں، بلیف کہتے ہیں، یا آل آف دا ابو کہتے ہیں. تو اس کو نارمز کہتے ہیں. نارمز یہ ہمارے ساتھ طور طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر سوسائٹی کے ایک طور طریقے ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ اب اس سوسائٹی کے جو طور طریقے ہیں اس پر عمل کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. MCQ 24 Mr. X is going to a restaurant with his friend. They know that they will have to stand in the line to make some orders for food. One of their friends is asked to get into the row. This is one of the example of what. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ آپشنز دیے گئے ہیں. آپشن اے از ویلیو. آپشن بی از بلیف. آپشن سی از آل آف دا ابو اینڈ آپشن ڈی از نارم. تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ اس میں آپشن ڈی آتا ہے which is نارم. نارمز کسے کہتے ہیں؟ قانون و قواعد کو کہتے ہیں. MCQ 25 Mr. X respect his class fellow. He wants that they will respect him same way. ٹھیک ہے. This statement will describe expectation, respect, values یا belief. تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ اس میں 25 میں آپشن سی آتا ہے which is values. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ اپنے کلاس فیلوز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ بندہ بھی جو ہے اپنے کلاس فیلو سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ بھی میری اسی طرح سے رسپیکٹ کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم ویلیو دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپشن سی از کریکٹ. MCQ 26 The type of norms related with the morality and moral values is called. نارمز کی وہ قسم جو کہ ہمارے مورلٹی یا مورل ویلیوز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مورس کہتے ہیں، فولک ویز کہتے ہیں، ٹیبوز کہتے ہیں یا لاز کہتے ہیں. تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ آپشن اے آتا ہے which is مورس. ٹھیک ہے. MCQ 27 A culture is a culture کیا ہے؟ guides the way we make sense of the world, learn not innate. ٹھیک ہے. ریپرزینٹ ان آل سوسائٹیز آل آف دا ابو. تو کریکٹ آپشن MCQ 27 میں ہمارے ساتھ آپشن ڈی آتا ہے which is all of the above. MCQ 28 It tells us about how we have learned to think things ought to be or people. ٹھیک ہے. people ought to be behave. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپشن اے دیا گیا ہے مورز. آپشن بی بلیف. آپشن سی ویلیوز یا آپشن ڈی ٹیبوز. تو کریکٹ آپشن MCQ 28 میں آپشن سی آتا ہے which is values. MCQ 29 Mr. Ali says that God is omnipresent. It describes the following. مسٹر علی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو یہ ہمیں کیا چیز ڈسکرائب کر رہی ہے؟ مورز، بلیو، ویلیو یا ٹیبوز. تو یہ اصل میں بلیو ہے. ٹھیک ہے. آپشن بی ہمارے ساتھ اس میں کریکٹ آتا ہے MCQ 29 میں. MCQs نمبر 30 آل کلچر ہیو دا سیم ویلیوز اینڈ نارم. تمام کلچر کے جو ویلیوز اور نارم ہے وہ سیم ہوتے ہیں. کیا یہ کریکٹ ہے یا غلط ہے؟
تو اس میں ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن آتا ہے تو وہ آپشن بی ہے وچ از فالس۔ ظاہری باتیں ہمارے ساتھ جب کلچر ڈفرینٹ ہے تو ان کے جو قانون و قواعد ہیں، ان کے جو ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ فالس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنے ایم سی کیوز کافی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سبجیکٹ کے پارٹ 2 ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ایم سی کیوز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کنسیپچول ہے، بیسک ہے، تو اس کو جو ہے اپنے ساتھ نوٹ بھی کر لیجئے اور اس کو جو ہے یاد بھی کر لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔